السلام علیکم عزیز دوستوں، نرسنگ کے شعبے سے وابستہ افراد نے اپنی زندگی میں محبت کے بے شمار داستانیں سنی ہوں گی جن میں عاشق اپنی جان قربان کر دیتا ہے، مگر آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک ایسے پاگل عاشق کی حقیقت ہے جس نے اپنی محبوبہ کی موت کے بعد 9 سال تک اس کی لاش کے ساتھ ایسے سلوک کیے جو ناقابل یقین ہے۔ مگر اس خوفناک اور حیران کن داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، یہ لرزاخیز کہانی امریکہ کے معروف ڈاکٹر کارل ٹینزلر کی ہے جو اپنے وقت کے نہایت ذہین اور ماہر ڈاکٹروں میں شمار ہوتا تھا۔ 1877 میں پیدا ہونے والے کارل نے 1910 میں آسٹریلیا کا سفر کیا جہاں اس نے موسمیاتی سائنس اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ واپسی پر جب وہ اپنے ملک جا رہا تھا تو اچانک پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی اور اسے پناہ گزین کیمپ میں رہنا پڑا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ واپس گیا، شادی کی اور 2 بچوں کا باپ بن کر اپنے خاندان سمیت فلوریڈا منتقل ہو گیا۔ وہاں وہ ایک میرین اسپتال میں بطور ریڈیالوجسٹ خدمات انجام دینے لگا۔ ایک دن اسپتال میں کیوبا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اسے دیکھا تو پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھا۔ اس خاتون کا نام ایلینا تھا جو 1898 میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک سادہ اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر غیر معمولی حسن کی مالک تھی۔ مگر ایک دن اسے ایک خطرناک بیماری نے جکڑ لیا۔ جب اسے اسپتال لایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ٹی بی جیسے لاعلاج مرض کا شکار ہے۔ ڈاکٹر کارل نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ صدمہ ڈاکٹر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ صرف ایک معالج ہی نہیں بلکہ اس کا عاشق بھی تھا۔ اس نے ایلینا کے اہل خانہ سے گزارش کی کہ وہ اس کے لیے ایک خاص اور قیمتی قبر بنانا چاہتا ہے، جس کی اجازت بھی اسے مل گئی۔ حتیٰ کہ اسپتال سے لاش کو محفوظ کرنے کی خصوصی اجازت بھی لے لی۔ مگر کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ اس قبر کی چابی بھی کارل کے پاس ہوگی اور وہ ایک دن اس کا ایسا غلط استعمال کرے گا جو دنیا کو دہلا دے گا۔ پہلے 2 برسوں تک وہ روزانہ قبر پر جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا، مگر پھر اچانک اس کی نوکری چلی گئی اور اس نے قبر پر جانا بھی بند کر دیا۔ لوگ پہلے ہی اس کے رویے پر مشکوک سمجھ رہے تھے مگر اصل حقیقت کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ پھر ایک دن اپریل 1933 میں اس نے ایلینا کی لاش قبر سے نکالی اور چپکے سے اپنے گھر لے آیا۔ وہاں وہ اس لاش کے ساتھ ایک دیوانے کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ ہر 2 دن بعد وہ لاش کے کپڑے تبدیل کرتا، اس کا میک اپ کرتا اور مختلف طبی طریقے اپنا کر لاش کو محفوظ رکھتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک پرانے ہوائی جہاز کو اپنی لیبارٹری میں بدل دیا تھا جہاں یہ سب کچھ کیا جاتا تھا۔ چہرے پر پلاسٹر آف پیرس، آنکھوں کی جگہ شیشے کی آنکھیں، ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے تار اور ہینگر، خوشبو چھپانے کے لیے عطر اور تیل۔ وہ لاش کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ ہر رات اس لاش کے ساتھ سوتا اور جسمانی تعلق بھی قائم کرتا۔ پڑوسیوں کو اس کی حرکات پر شک ہونے لگا۔ ایک رات جب وہ لاش کے ساتھ نشے کی حالت میں ناچ رہا تھا تو ایک پڑوسی نے یہ منظر دیکھ کر چیخ مار دی۔ شور سنتے ہی ڈاکٹر گھبرا کر فرار ہو گیا، مگر کچھ دن بعد پھر وہی عمل دہرانے کے لیے واپس آیا، لیکن اس بار محلے والے تیار تھے۔ آوازیں سن کر سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ڈاکٹر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے سامنے ایک سڑی ہوئی لاش تھی جو اب بھی اس کے پاس موجود تھی۔ مگر سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کو کوئی سزا نہ ملی کیونکہ اس وقت امریکہ میں لاش کے ساتھ جنسی عمل کے خلاف کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ یوں وہ قانونی سزا سے بچ گیا۔ جب ایلینا کی بہن کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر کے گھر پہنچی، مگر ڈاکٹر کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایلینا کی باقیات فوراً وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ مقام پر دفن کر دی گئی تاکہ دوبارہ چوری نہ ہو سکے۔ مگر لوگ پھر بھی خوفزدہ تھے اور ان کے خوف درست ثابت ہوئے کیونکہ کارل نے رشوت دے کر دوبارہ لاش چرا لی اور پھر سے اپنے بھیانک عمل میں مصروف ہو گیا۔ یہ جنون اس کی موت تک قائم رہا۔ جب کارل مردہ حالت میں پایا گیا تو وہ ایلینا کی لاش کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے دنیا بھر میں لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس واقعے کے بعد لاش کو ایک میوزیم میں رکھا گیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ انسان دیوانگی میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ بعد میں جب کارل کی زندگی پر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایلینا کی موت دراصل زہر سے ہوئی تھی جو ڈاکٹر نے خود اسے دیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے۔ یہ ایک مکروہ خواب تھا جسے وہ حقیقت میں بدل چکا تھا۔ کچھ لوگ آج بھی اسے ایک سچا عاشق کہتے ہیں جبکہ اکثر اسے ذہنی مریض، جنونی اور انسانیت سے عاری شخص قرار دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری چونکا دینے والی کہانی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔